السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں آپ کا لیکچرار مسعود احمد۔ تو آج ہم گڈ بائے مسٹر چپس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا پہلا چیپٹر جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کے جو امپورٹنٹ کویسچنز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو یہ ناول جو ہے گڈ بائے مسٹر چپس، اس کو جیمز ہلٹن نے لکھا ہے۔ تو اس کا جو ٹائٹل ہے گڈ بائے مسٹر چپس، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ناول کی کون سی ٹائپ ہے، ناول کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم نے تھوڑا ڈسکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ واٹ از ناول؟ ناول کیا ہے؟ A prose work in fiction having realistic touch is called novel۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو ہمارا ناول ہے گڈ بائی مسٹر چپس، ایکچولی یہ فکشنل ناول ہے، اس میں جو ہے ریئلزم جو ہے اس کو شو کیا گیا ہے، اور اس ناول کا جو ٹائٹل ہے گڈ بائے، تو یہ 2 دفعہ جو ہے اس ناول کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک دفعہ یہ لفظ اس وقت بولا گیا جب کیتھرین برج جو ہے وہ ایلنگ جا رہی تھی رخصتی کے حوالے سے، تو اس نے مسٹر چپس کو گڈ بائے مسٹر چپس کہا تھا۔ اور پھر جو لاسٹ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 18 جو ہے، اس میں ایک لن فورڈ نامی لڑکا مسٹر چپس کو ملنے آیا تھا، تو اس نے بھی جاتے ہوئے گڈ بائے مسٹر چپس کہا تھا۔ یعنی یہ لفظ جو ہے یہ 2 دفعہ اس ناول کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اور پھر مسٹر چپس جو ہے اس کا جو ریئل نیم اصل میں مسٹر چپنگ ہے۔ یہ ایک امیجنری کریکٹر ہے، تصوراتی کریکٹر ہے، اور یہ 1848 میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد 1851 میں گریٹ ایگزیبیشن، ایک بہت بڑی نمائش تھی کوئی، اس میں گیا ایز اے واکنگ چائلڈ، اور پھر اس نے 1870 میں بروک فیلڈ کو جوائن کیا۔ اس سے پہلے ایک ادارہ تھا، ایک سکول تھا، میلبری پبلک سکول تھا، تو وہاں بھی اس نے 1 سال پڑھایا، لیکن یہ ڈسپلن وغیرہ کا اس کے ساتھ ایشو تھا، تو اس کی بہت زیادہ وہاں انسلٹ کی گئی، تو جس کی وجہ سے اس نے میلبری اسکول کو جو ہے وہ لیو کر دیا، چھوڑ دیا۔ اچھا، اب اس کے کچھ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، ان کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ واٹ ڈڈ مسٹر ویدر بائی ایڈوائز مسٹر چپس؟ ویدر بائی جو ہے اس نے مسٹر چپس کو کیا نصیحت کی؟ مسٹر چپس کو اس نے یہ نصیحت کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسٹر چپس جو ہے اس کے ساتھ ڈسپلن کا ایشو ہے، تو اس نے کہا کہ شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے، فارم ایٹیٹیوڈ جو ہے، ایک سخت رویہ جو ہے، اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، اور نروسنس جو ہے اس کو آپ نے چھپانا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ کلاس کو ایزیلی ہینڈل کر سکیں گے، اور کلاس جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگی۔ He asked Mr. Chips to adopt firm attitude in the beginning so that you might control the class۔ اچھا، پھر ہے کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، واٹ کائنڈ آف پرسن واز مسٹر ویدر بائی؟ کہ ویدر بائی جو تھا یہ کس طرح کا شخص تھا، کس نوعیت کا، کس قسم کا یہ شخص تھا؟ ویدر بائی جو تھا ہی واز فادرلی اینڈ کرٹیس فگر، یہ بہت ہی خوش اخلاق شفیق انسان تھا، اور
یہ 1840 سے 1870 کے اس عرصے کے دوران جو ہے بروک فیلڈ میں ہیڈ ماسٹر کے طور پر جو ہے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتا رہا ہے، اور اسی نے مسٹر چپس کو ہائر کیا تھا۔ پھر ہمارے پاس کویسچن نمبر 3 ہے، ہو واز کالی، کالی کون تھا؟ واٹ انٹرسٹنگ اسٹوری واز اٹیچڈ ٹو ہم، اس کے متعلق کون سی دلچسپ کہانی ہے؟ کالی یہ ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ جب مسٹر چپس نے بروک فیلڈ کو جوائن کیا تو اس نے پہلی کلاس جب لی تو ہال میں 500 کے گرد اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے اندر جو ہے یہ 5th رو میں یہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ریڈ ہیئر تھے۔ جب مسٹر چپس نے کلاس شروع کی تو اس کو اچانک جو ہے وہ شرارت سوچی، تو اس نے ڈسک کا لڈ جو ہے اس کو ڈراپ کیا۔ تو مسٹر چپس نے اپنی نروسنس کو چھپاتے ہوئے اس نے فارم ایٹیٹیوڈ اختیار کیا اور اس نے کہا کہ کالی، یہ جو آپ 5th رو میں بیٹھے ہیں with ریڈ ہیئر، آپ کھڑے ہو جاؤ اور آپ نے گھر سے 100 یعنی 100 لائنز جو ہیں وہ آپ نے لکھ کے لانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کالی کا بیٹا آیا، اس کو بھی اس کے ساتھ بھی مسٹر چپس جو ہے وہ مذاق کیا کرتا تھا کہ تیرا باپ جو ہے وہ پہلا بے وقوف انسان تھا جس کو میں نے سزا دی تھی، اور وہ اس وقت سزا کا مستحق تھا، اور اب آپ جو ہیں اس وقت مستحق ہو۔ اور اسی طرح سے پھر دوسرے کالی کا بھی بیٹا آیا، اس کے ساتھ بھی مسٹر چپس جو ہے اس طرح کی مذاق کیا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے اس نے 3 جنریشن کو تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد ہے ہاؤ ڈیڈ چپس ریگولیٹ ہز لائف آفٹر دا ریٹائرمنٹ، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ چپس میئر ہز ٹائم، چپس جو ہے وہ وقت کا ادراک کیسے کرتا تھا، اپنے وقت کو جو ہے اس نے کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا بروک فیلڈ میں آفٹر ریٹائرمنٹ۔ اب لائک سم اولڈ سی کیپٹن، کسی بوڑھے سمندری کپتان کی طرح، چپس used to measure his time according to the bell of Brookfield۔ چپس جو تھا یہ بروک فیلڈ کی گھنٹیوں کے مطابق جو ہے اس نے اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ پھر ہمارے پاس سوال ہے ہاؤ ڈیڈ مسٹر چپس فیس his فرسٹ کلاس ان بروک فیلڈ، تو چپس نے جب بروک فیلڈ میں پہلی کلاس لی تو اس کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے۔ جب مسٹر چپس نے کلاس لی بروک فیلڈ کے اندر تو ہال کے اندر جو ہیں 500 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، تو مسٹر چپس جیسے ہی کلاس لی تو ایک اسٹوڈنٹ تھا جس کا نام کالی تھا، یہ 5th رو میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ریڈ ہیئر تھے، تو اچانک جو ہے اس کو شرارت سوچی اور اس نے ڈسک کا جو ہے لڈ گرا دیا، اور مسٹر چپس نے اپنی نروسنس کو جو ہے چھپایا اور فرم ایٹیٹیوڈ اختیار کیا، اور پھر جو ہے اس کو سزا کے طور پر 100 لائنز جو ہیں 100 لائن جو ہیں وہ اس کو لکھنے کے طور پر دی۔ پھر ہے when did Mr. Chips join Brookfield، مسٹر چپس نے بروک فیلڈ کو کب جوائن کیا؟ why was 1870 easy to remember for Mr. Chips، کہ 1870 جو تھا یہ مسٹر چپس کو نے مسٹر چپس کو اس سال کو یاد رکھنا مسٹر چپس کے لیے کیسے آسان تھا۔ اب مسٹر چپس نے جو ہے 1870 میں بروک فیلڈ کو جوائن کیا، اور اس وقت 2 ٹیمیں جو تھیں، ایک بارن ہاسٹ کی ٹیم تھی اور ایک بروک فیلڈ کی، یہ آپس میں کرکٹ کا میچ کھیل رہے تھے، اور بارن ہاسٹ کے ایک فیٹ لٹل بوائے نے بریلینٹ سینچری بنائی تھی، اور اس وقت ہوا جو تھی وہ فل آف فریگرنس تھی۔ تو ان دنوں میں 1870 کی بات ہے، ویدر بائی جو تھے وہ ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے مسٹر چپس کو ہائر کیا
اور پھر جو ہے مسٹر چپس کے لیے یہ سال کس طرح سے ایزی تھا کہ وہ اس کو ریممبر کرے. ایک تو اس نے بروک فیلڈ کو 1870 میں جوائن کیا. دوسرا جو ہے ویدر بائی جو ہے اس کی ڈیتھ بھی جو ہے 1870 میں ہوئی. اس کے علاوہ فرینکو پرشین وار جو ہے ہسٹری کے اندر ایک وار ہوئی ہے تو وہ بھی اسی سال میں ہوئی. تو اس لیے جو ہے مسٹر چپس کے لیے ایزی تھا کہ وہ 1870 کے سال کو یاد رکھے. پھر ہمارے پاس سوال ہے what did Merivale say to Mr. Chips about his health؟ کہ میریول جو ہے یہ مسٹر چپس کو اس کی صحت کے متعلق کیا کہتا تھا. میریول ہی اصل میں ہی واز دا ڈاکٹر آف مسٹر چپس. یہ مسٹر چپس کا ڈاکٹر تھا اینڈ ہی یوز ٹو کم ٹو چیک مسٹر چپس آفٹر ایوری فورٹ نائٹ. یہ ہر 15 دن کے بعد جو ہے مسٹر چپس کو چیک کرنے کے لیے آتا تھا اور یہ مسٹر چپس کو کہتا تھا کہ تم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہو جو کہ طبعی نیچرل ڈیتھ جو ہے مرنے جا رہے ہیں. صرف آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ آپ بڑھاپے کی حالت میں ہیں, آپ کی ایج جو ہے بہت زیادہ ہے, آپ عمر رسیدہ ہیں, تو یہ آپ کے ساتھ ایشو ہے. البتہ آپ خوش قسمت ہیں, آپ مجھ سے بھی زیادہ چاق و چوبند ہیں, فٹ ہیں. اچھا پھر سوال ہے who was ڈاکٹر میریول؟ میریول کون تھا, یا جو ہے ہمارا who was مسٹر چپس ڈاکٹر, کہ مسٹر چپس کا ڈاکٹر کون تھا. why did ڈاکٹر میریول visit چپس at after fortnights؟ مسٹر چپس میریول جو ہے یہ ہر 15 دن کے بعد جو ہے مسٹر چپس کو ملنے کیوں آتا تھا. اب میریول جو ہے یہ مسٹر چپس کا ڈاکٹر تھا اور یہ ہر 15 دن کے بعد جو ہے مسٹر چپس کو چیک کرنے کے لیے آتا تھا. پھر ہمارا سوال ہے نیکسٹ, ہاؤ مچ ٹائم ڈیڈ مسٹر چپس اسپینڈ ایٹ میلبری اسکول؟ میلبری جو اسکول ہے پبلک اسکول, اس میں کتنا عرصہ جو ہے مسٹر چپس نے ٹائم کنزیوم کیا؟ تقریباً 1 سال جو ہے, 1 سال کا عرصہ جو ہے 1 ایئر جو ہے مسٹر چپس نے وہاں شعبہ تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دیں. لیکن چونکہ مسٹر چپس کے ساتھ ایک اور ایشو تھا کہ یہ ڈسپلن کو مینٹین نہیں رکھ پاتے تھے, تو جس کی وجہ سے جو ہے ان کی وہاں بہت زیادہ انسلٹ کی گئی اور یہ ان کا جو انہوں نے اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹ محسوس کیا اور آخر کار انہوں نے میلبری پبلک اسکول جو ہے اس کو چھوڑ دیا. پھر ہے واٹ ڈڈ مسٹر چپس سے ٹو دا تھرڈ کالی؟ مسٹر چپس جو ہے یہ تیسرے کالی سے کیا کہتے تھے؟ مسٹر چپس جو ہیں تھرڈ کالی سے یہ کہتے تھے کہ تمہارا دادا جو تھا وہ سب سے بے وقوف انسان تھا, اسے سب سے پہلے میں نے ہی سزا دی اور وہ سزا کا اس وقت مستحق تھا اور آپ جو ہیں وہ اس وقت مستحق ہو. اس طرح سے جو ہے مسٹر چپس جو ہے وہ کلاس میں جو مزاح وغیرہ جو ہے ہیومر وغیرہ جو ہے کریٹ کیا رکھتا تھا. پھر ہے ہاؤ ڈڈ ٹائم سیم ٹو پاس فار مسٹر چپس ان ہز ریٹائرڈ لائف؟ جب مسٹر چپس ریٹائر ہو گیا تو اس کی ریٹائرمنٹ والی جو لائف ہے اس میں اس کو وقت کیسے گزرتا ہوا محسوس ہوتا تھا. The time seemed to pass Mr. Chips like lazy cattle in the meadow. وقت مسٹر چپس کو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی چراگاہ کے اندر جو ہے سست مویشی وہ چر رہے ہوں, تو مسٹر چپس کو اس طرح سے وقت گزرتے ہوئے لگتا تھا. پھر ہے ہاؤ ڈڈ مسٹر چپس اینڈ ہز ڈیلی ایکٹیویٹیز ایٹ مسز وکٹ ہاؤس آفٹر ہز ریٹائرمنٹ؟ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے مسٹر چپس وہ اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کا اختتام کیسے کرتے تھے؟ ایک تو مسز وکٹ کے گھر میں رہتے تھے. اب سوال ہے کہ مسز وکٹ کون تھی؟ مسز وکٹ یہ بروک فیلڈ میں شی واز دا انچارج آف لائنن روم.
یہ لائنر روم کی انچارج رہی تھی، اور اس کے بعد جو اس نے کچھ پیسے وغیرہ جمع کر لیے اور بروک فیلڈ کے پار ہی اس نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ تو مسٹر چپس جو ہیں وہاں ایز اے پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہ رہے تھے۔ تو مسٹر چپس وہاں جب زندگی گزار رہے تھے تو انہوں نے اپنی لائف جو ہے اس کو بروک فیلڈ کی گھنٹیوں کے مطابق، بیلز کے مطابق جو ہے اس نے ڈیوائیڈ کر رکھا تھا، اور جب لاسٹ بیل بجتی تو مسٹر چپس یہ کرتے کہ مسٹر چپس یوز ٹو وائنڈ اپ دا کلاک، گھڑی کو چابی دیتے، اچھا پٹ دا وائر گارڈ ان فرنٹ آف فائر، آگ کے سامنے حفاظتی جنگلہ رکھ دیتے، ٹرن آؤٹ دا گیس، گیس کو بجھا دیتے، اینڈ ٹیک اے ڈیٹیکٹیو ناول، اور پھر ڈیٹیکٹیو ناول جو ہے اس کو اٹھا لیتے اور اس کو پڑھتے۔ یہ مسٹر چپس کی روٹین تھی، خاص طور پر لاسٹ بیل جو ہے اس کے بعد۔ پھر یہ ہے کہ مسٹر چپس کی جو سلیپ تھی، نیند ہوتی تھی، وہ کس طرح کی ہوتی تھی؟ his sleep was full of visions۔ مسٹر چپس کی جو سلیپ ہوتی تھی وہ خوابوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ he enjoyed fast and sound sleep، وہ بہت ہی پیسفل جو سلیپ ہوتی تھی اس کو وہ انجوائے کرتا تھا۔ پھر ہے why was Mr. Chips afraid of taking his first period at Brookfield؟ بروک فیلڈ میں جو ہے مسٹر چپس جو ہے وہ اپنا فرسٹ لیکچر جو ہے، فرسٹ کلاس جو ہے، پیریڈ جو ہے لینے سے کیوں ڈرا ہوا تھا؟ مسئلہ یہ کہ مسٹر چپس کہتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جب سیپریٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہی شریف الطبع ہیں، مظلوم ہیں، لیکن جب یہ ہجوم کی شکل میں ہوتے ہیں تو پھر ان سے زیادہ جو ہے کوئی وکٹ نہیں ہوتا۔ اور جب مسٹر چپس نے ہال کے اندر کلاس لی تو مسٹر چپس نے دیکھ لیا کہ 500 کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں کالی نے جو ہے وہ شرارت کر دی، تو اس یہ وجہ تھی کہ مسٹر چپس جو ہے وہ ڈرا ہوا تھا۔ واٹ ڈڈ ڈاکٹر میری ویل say to مسز وکٹ اباؤٹ مسٹر چپس؟ ڈاکٹر میری ویل جو کہ مسٹر چپس کا ڈاکٹر تھا، تو اس نے مسز وکٹ کو مسز چپس کے متعلق کیا کہا تھا؟ جب سردیوں کا موسم ہوتا، ٹھنڈی ہوا وغیرہ چلتی، تو ڈاکٹر میری ویل جو ہے جو کہ فزیشین تھا، ڈاکٹر تھا، مسٹر چپس کا اس کا دوست بھی تھا، تو مسز وکٹ کو کہتا کہ اسے جو ہے اس کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ اس کا جو چیسٹ ہے وہ اس کے ہارٹ پر جو ہے وہ سٹرین کر رہا ہے، تو اسے سردی سے بچانا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں اس فرسٹ چیپٹر کے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔